اگر قرآن کے پڑھ کے آپ اختلافی باتیں پیدا کریں گے تو پھر امت کو برباد کریں گے آپ. تو قرآن تو دلوں کو جوڑتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اولئک لہم عذاب عظیم. ان لوگوں کی امتوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقے بازی کی، اختلافات ڈالے، اس کے بعد کہ اللہ نے دلائل اتار دیے ان کی کتابوں میں. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا جو اختلافات میں پڑے ہوئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ اللہ کی رسی قرآن کو تھام لو، اختلافات مت ڈالو آپس میں. پیار محبت ہے جی، دلوں کو جوڑو توڑو مت. تو جس کی وجہ سے پھر بات بنتی. اور یہ بھی حقیقت ہے، جس کے دل میں سکون ہوگا وہ سکون بانٹے گا، جس کے دل میں بغض ہے حسد ہے وہ وہی باہر نکالے گا. دیگ میں وہی نکلے گا جو پکا ہوا. چاول ہے چاول نکل گئے، قورمہ بریانی ہے وہی کچھ نکلے گا. تو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انسان زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جو بولے گا تو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے. تو بھائی اس وقت سب سے زیادہ ایمان کی فکر، پھر نماز کی حضوری کی، پھر اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، وقت ضائع نہ کرو. جو وقت ضائع کرتا ہے وہ زندگی ضائع کرتا ہے، جو زندگی ضائع کرتا ہے وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا. تو آج ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنا ایمان یقین اللہ کی ذات پہ بنائیں کہ آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائے. دوسرا اپنی نمازوں میں حضوری پیدا کریں. تیسرا آپ ہر وقت اللہ کو یاد کریں. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں